چچا چھکن کی اینک کھو گئی۔ تحریر امتیاز علی تاج۔ چچا چھکن نے ودیو کا ایک چاٹا مار کر غسل خانے سے باہر نکال دیا۔ خود غسل خانے میں داخل ہو گئے، زن سے دروازہ بند کیا اور کھٹ سے چٹکنی لگا لی۔ اندر چچا چھکن غسل میں مصروف تھے، دروازے پر ودیو کھڑا رے رے کر رہا تھا۔ چچی باورچی خانے میں انجان بنی کام میں مصروف تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں غسل خانے کے اندر سے چچا چھکن کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ وہ غصے میں بھرے ہوئے بولے، تو نہیں ہوگا چپ؟ دیکھ میں کہتا ہوں سرک جا یہاں سے، نہیں تو اچھا نہ ہوگا۔ میں دروازہ کھول کر تجھے اتنی لگاؤں گا کہ اماں بعد میں ربر کی تھیلی سے سیک کرتی پھریں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد چچی چپکے سے باورچی خانے سے باہر نکلی اور بدو کے پاس پہنچ گئی۔ بولی، کیا ہوا میرے لال؟ کیوں رو رہا ہے؟ ادھر آجا، تو میرے پاس آجا، آجا میرے لال۔ چچا چھکن کی للکار بند تھی، پانی گرنے کی آواز بھی اندر سے نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے جسم پر صابن لگانے میں مصروف تھے یا چچی کے الفاظ سننے کے لیے کان کیواڑ سے لگا رکھے تھے۔ ودو نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے بے قصور ہونے کی داستان سنائی۔ چچی اس کی انگلی تھام کر بولی، چل تو میرے پاس چل، ان کے سر پر تو آج صبح سے ہی بھوت سوار ہے۔ چچی ودو کو ساتھ لے کر چل دی۔ چچی کا یہ فقرہ سن کر اندر چچا چھکن پر نہ جانے کیا گزری، لیکن جب وہ غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ گیلے بدن پر میلا پاجامہ پہنے برآمد ہو گئے تھے اور سیدھے اس کوٹری میں چلے گئے جہاں کپڑوں کا بکس رکھا رہتا تھا۔ چچا چھکن کپڑے بدل کر باہر جانے لگے تو اینک کا قصہ درپیش ہو گیا۔ ایک پاؤں دہلیز کے اندر تھا اور ایک باہر، کہ اچانک خیال آیا کہ غسل کے بعد اینک نہیں لگائی۔ چچا اینک لینے کے لیے غسل خانے میں گئے۔ اینک اتار کر کھڑکی میں رکھنا کچھ یاد تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اب جو دیکھا تو موجود نہ تھی۔ طاقوں پر نظر ڈالی، ان میں بھی نہیں تھی۔ گھڑوچی کو دیکھا، فرش اور نالی کا جائزہ لیا، کہیں نظر نہ آئی۔ پھر سوچا شاید میلے کپڑوں کے ساتھ کوٹری میں چلی گئی۔ واپس کوٹری میں پہنچے، کپڑے لا کر تخت پر رکھے تھے، اینک تخت پر بھی نہ تھی۔ ہر کپڑے کو بڑی احتیاط سے جدا کر کے رکھا، ٹٹول ٹٹول کر دیکھا، جھٹکا، کہیں بھی نہیں ملی۔ گئی کہاں؟ سارے کمرے کا جائزہ لیا، مایوسی ہوئی۔ لپکے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے، پھر کھڑکی کو دیکھا، کھڑکی کے نیچے نالی تھی، اکڑو بیٹھ کر اس کا معائنہ بھی کر لیا۔ اسے ناکافی سمجھ کر باہر نکل گئے۔ غسل خانے سے سڑک تک ساری نالی دیکھ ڈالی، اینک نہ ملی۔ پھر واپس غسل خانے میں پہنچے، گردن گھما گھما کر تانکوں میں نظر ڈالی، اینک دکھائی نہ دی۔ گھڑوچی کے نیچے دیکھا، گھڑے اپنی جگہ سے سرکائے لیکن بے سود۔ ذرا دیر کے لیے پریشانی کے عالم میں کھڑے سر کھجاتے رہے، پھر منہ میں بڑبڑائے، عجیب تماشا ہے۔ اچانک لپکے ہوئے پھر کوٹری میں پہنچے، تمام میلے کپڑے باری باری اتنے زور زور سے جھٹکے اور پھٹکے کہ اینک تو کیا، اگر کوئی سوئی بھی ہوتی تو الگ ہو کر زمین پر گر پڑتی۔ غصے میں آہستہ سے چیخے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یک لخت ایک خیال آیا، بھاگے بھاگے دوبارہ غسل خانے میں پہنچے۔ لوٹے اٹھا کر دیکھنے سے رہ گئے تھے، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ بہت مایوس ہوئے، آخر یہ اینک کیا ہوئی؟ گردن بڑھا کر احتیاطاً ایک نظر لوٹوں کے اندر بھی ڈال لی کہ آپ جانیے خدا کی باتیں، خدا ہی جانے اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ کچھ سراغ نہ ملا۔ داڑھی کو آہستہ آہستہ سے کھجاتے ہوئے پھر کمرے میں آ گئے۔ خیال ہی خیال میں بڑبڑائے، یعنی یہ قصہ کیا ہے؟ ذرا دیر تک کھوئے کھوئے کھڑے رہے، پھر تخت پر بیٹھ گئے۔ سر جھکا کر ایک نظر احتیاطاً تخت کے نیچے بھی ڈال لی۔ پھر اچانک خیال آیا کہ شاید اینک لگا کر غسل خانے میں گئے ہی نہ تھے۔
چپکے بیٹھ کر صبح سے اس وقت تک کے تمام واقعات پر غور فرمانے لگے کہ شاید اس طرح کسی موقع پر اینک اتارنا اور رکھنا یاد آ جائے۔ سوچا اینک کہیں بستر پر ہی نہ رہ گئی ہو۔ اب دالان میں جا کر سارے لپٹے ہوئے بستر تلپٹ کر ڈالے، ان میں سے اپنا بستر ڈھونڈ کر باہر نکالا، اس کی ایک ایک چیز دیکھ ڈالی، خوب اچھی طرح جھٹکی، تکیوں میں ٹٹولا، اینک کا کچھ سراغ نہ ملا۔ مایوس ہو کر ایک بار پھر غسل خانے میں پہنچے کہ شاید اس دوران اینک سیر سپاٹے سے فارغ ہو کر واپس آ گئی ہو، مگر نہیں آنی تھی۔ مجبوراً کوٹری میں تخت پر کھوئے کھوئے سے انداز میں جا بیٹھے۔ یعنی حد ہو گئی۔ چچا چھکن کو یکلخت دیوان خانے میں دیکھنے کا خیال آیا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دیوان خانے میں پہنچے۔ میزیں، کرسیاں، فرش، طاق وغیرہ ایک ایک چیز دیکھ لی۔ اینک کہیں ہو تو ملے۔ غصے میں زور سے پیر پٹکے۔ کیا واہیات ہے! بے اختیار جی چاہتا تھا کہ نوکروں اور بچوں کو اپنی امداد کے لیے پکارے، لیکن حالات اجازت نہ دیتے تھے۔ ان سے امداد طلب کرنے میں بہت ہیٹی ہوتی تھی۔ پریشانی کے عالم میں یوسف بے کارواں بنے پھر رہے تھے۔ دماغ ایک ہی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ اور کس کس جگہ گئے تھے۔ ممکن ہے اینک وہاں چھوڑ آئے ہوں۔ اچانک باورچی خانے کی یاد آئی کہ ممکن ہے آگ سلگاتے ہوئے اتار کر رکھ دی ہو، اٹھانے کا خیال ہی نہ رہا ہو۔ چچا چھکن نے ایک چور نظر چچی پر ڈالی۔ وہ ہنڈیا میں کفگیر چلا رہی تھی۔ یہ ایسے چپ چاپ انجان بنی کیوں بیٹھی ہے؟ گویا کہ کوئی بات ہی نہیں، اس طرف نظر ہی نہیں اٹھاتی۔ چہرے پر کیا پارسائی اور شہید پن برس رہا ہے؟ یک لخت سارا معاملہ حل ہو گیا۔ ہو نہ ہو یہ انہی کی کارستانی ہے، چھپا رکھی ہے اینک۔ جب ہی تو بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ آخر ہار جھک مار کر مانگنے آئے گا۔ چچا چھکن جل کر اندر چلے گئے، کیواڑ بند کر لیے۔ درازوں میں سے زیادہ غور سے چچی کو دیکھنا شروع کیا۔ چچی نے اتفاق سے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا۔ اب چچا کا شبہ یقین کو پہنچ گیا۔ اب اس طرف دیکھا نا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ چپکے چپکے میری پریشانی کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اس بچپن کی بھی بھلا کوئی حد ہوتی ہے؟ کیا بے معنی عورت ہے۔ اچھی بات ہے میں نے بھی بیگم صاحب کا پاندان ہی نہ غائب کیا تو کہنا، یہ بھی بھلا کوئی مذاق ہے؟ شرارت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بے تابی کے عالم میں چچا چھکن کبھی صحن سے گزر کر باہر جاتے، کبھی اندر آ جاتے، اور آتے جاتے کنکھیوں سے چچی کو تاڑتے بھی جاتے تھے۔ کبھی باہر کھڑے ہو کر داڑھی کو کھجانے لگتے اور کبھی اندر آ کر پیٹ کو سہلانا شروع کر دیتے۔ غصے میں مٹھیاں بھیجنے لگتے۔ کیا بےہودہ مذاق ہے! اور اگر میں ان کی اس اوڑھنی کو دیا سلائی دکھا دوں جب؟ چچا چھکن کمرے میں کھڑے چور نظروں سے بار بار باورچی خانے کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں چچی چولہے کے آگے لاپرواہ بنی بیٹھی تھی۔ چچا چھکن غصے کی حالت میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے کہ اتفاق سے بنو ہنڈیا کلیا کا سامان لیے ادھر سے گزر رہی۔ چچا نے اشارے سے بلایا، اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ آہستہ سے کہا، بنو ہمارا ایک کام کیجیے، ہماری اینک کھو گئی ہے، ہم نے باورچی خانے میں کہیں رکھی تھی، ڈھونڈ کر لا دے گی؟ بنو نے پوچھا، کون سی اینک؟ چچا چھکن بولے، احمق کہیں کی، ارے جو اینک ہم لگاتے ہیں، اور کون سی؟ مگر دیکھ تیری اماں کو نہ معلوم ہونے پائے۔ بنو چچا کا منہ تکتے ہوئے حیرت سے بولی، اپنی اینک تو لگا رکھی ہے آپ نے؟ چچا چھکن نے چونک کر ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھایا۔ ہیں؟ یقین نہ آیا کہ جس شے کو
ہاتھ نے چھوا وہ اینک ہی ہے۔ اتار لی، ہاتھ میں لے کر گھما گھما کر دیکھنے لگے۔ پھر حیرت کے عالم میں ایک نظر بنو پر ڈالی اور بولے، یہ یہیں تھی؟ کب لگائی ہم نے؟ بنو کی ہنسی چھوٹ گئی، قہقہا لگاتی اور اماں اماں کرتی ہوئی یہ بات سنانے کے لیے باورچی خانے کو چلی۔ لپک کر پکڑ لیا۔ ہیں کیا ہوا؟ کہاں چلی؟ گلاب جامن کھائے گی؟ آجا۔